حضرات سنتوں سے فارغ ہو گئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ قریب تشریف لے آئے. صرف 10 سے 15 منٹ کا آپ سے وقت دیا جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو ایک بہت بڑی چیز ہاتھ آئے گی. آپ حدیث نبوی سنیں گے، انشاءاللہ اس کی روحانیت آپ اپنے سینے میں، اپنے قلب میں محسوس کریں گے. جیسے قرآن کریم کی آیتوں میں ایک روحانیت ہے، ایک مٹھاس ہے، وہی ہو حضور کی احادیث مبارکہ میں روحانیت ہے اور دل کو سکون دینے والی چیزیں. آپ 10 منٹ 15 منٹ کہیں پر بھی آپ رہیں گے گزر جائے گا، لیکن وہی 10 منٹ 15 منٹ آپ حضور کی حدیثیں سننے میں گزاریں گے تو آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ ملے گا. تو شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے. شیطان آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. آ جائے قریب تشریف لے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى سادسا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم شریف. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرب ابن آدم ويشب فيه اثنان الحرص على المال والحرص على العمر. رواه البخاري ومسلم شریف. پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آدمی کے پاس مال کے بھرے ہوئے 2 میدان اور 2 جنگل ہوں تو وہ تیسرا اور چاہے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس مٹی سے بھرے گا، یعنی مال و دولت کی اس ختم نہ ہونے والی ہوس اور بھوک کا خاتمہ بس قبر میں جا کر ہوگا. اور اللہ اس بندے پر عنایت اور مہربانی کرتا ہے جو اپنا رخ اور اپنی توجہ اس کی طرف کر لے. دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کے اثر سے اس کی ساری قوتیں مضمحل ہو کر کمزور پڑ جاتی ہے، مگر اس کے نفس کی 2 خصلتیں اور زیادہ جوان اور طاقتور ہوتی رہتی ہے. ایک یہ کہ دولت کی حرص اور دوسری زیادت عمر کی حرص. یہ 2 حدیثیں بڑی ہی بابرکت اور بڑی ہی مبارک حدیثیں ہیں جو آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان دنیا کی ہوس میں اللہ اور اس کے رسول کو بھول چکا ہے. دین اسلام کیا ہے، مذہب اسلام کیا ہے، قرآن اور حدیث کیا ہے، کوئی اس سے مطلب نہیں، بس دنیا سے مطلب. یہ 2 حدیثیں ایسے لوگوں کے لیے بڑی ہی نصیحت آموز ہے
بڑی ہی سبق دینے والی ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے انسانوں کا مزاج بتایا کہ اگر انسان کے پاس بھرے ہوئے 2 میدان ہو اور وہ بھی مال و دولت کے انبار سے بھرے ہوئے اور 2 جنگل بھی، یا میدان لے لیجیے یا 2 جنگل لے لیجیے، لیکن انسان کا نفس یہ کہے گا کہ تیرے پاس تیسرا میدان بھی ہوتا تو اور اچھا، مال و دولت سے بھرا ہوا اگر تیسرا میدان بھی ہوتا تو بہت اچھا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ایسے انسان کے ہوس کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا علاج نہیں۔ ہاں، جس بندے نے اپنا چہرہ اور اپنا رخ اور اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف کر کہ بھائی اللہ نے جو مقدر میں رکھا ہے وہ تو مل کر ہی رہنا ہے، لہذا کوشش اس کے لیے کریں گے، لیکن احکام خداوندی کو نہیں بھولیں گے۔ جو اللہ نے احکام مجھ پر لاگو کیا ہے میں اس کو فالو کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی توجہ اور اپنی مہربانی اور عنایت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ جب اس نے اپنی توجہ اللہ کی طرف کی تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اس کی مثال ہمارے سامنے بے شمار اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر رکھا، احکام خداوندی کو بھولا نہیں، قرآن کریم کے پیغام کو اپنی زندگی میں لاگو کیا، احکامات جاری کیے، تو اللہ نے اس کی دنیا بھی بنا دی اور آخرت بھی بنا دی۔ آج جو نیک لوگوں کا نام ہمارے سامنے ہے تو کیا بتائیے، کیا ان کی دنیا نہیں بنی تھی؟ کیا ان کے بال بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے آج بال بچے فقیر اور محتاج اور راستوں میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی زندگی گزاری، یہاں تک کہ آخر عمر میں لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نے اپنی اولاد کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا کہ بچوں کے پاس لباس تک نہیں، پیاز اور دوسری دیگر چیزیں کھا رہی ہیں، اور آپ اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہر وقت کرتے ہیں۔ تو کیا جملہ کہا؟ تاریخ میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو اس طرح نہیں چھوڑا کہ میں ان کو دوزخ میں لے گیا، بلکہ میں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ اس کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ جن لوگوں نے اس قسم کے جملے کہے تھے ان کی اولادوں کو تو دیکھا گیا، تاریخ میں لکھا ہوا کہ ان کی اولادیں راستوں میں بھیک مانگتی پھر رہی تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی اولادیں بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک ہیں۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی توجہ اس کی طرف ڈال دیتے ہیں اور اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ بھئی کوئی اللہ کا ہو کر رہا اور اللہ اس کی مدد نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ تو اسی لیے انسان کو صرف دنیا ہی دنیا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو فرائض بندوں پر اللہ نے لاگو کیے ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کی بندوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے دولت میں اضافے کی حرص کسی حد تک ختم ہوگی ہی نہیں، بس انسان یہ سمجھ لے۔ تو اس حدیث میں انسان کو متوجہ کیا کہ اللہ کی طرف ہر وقت اپنا ذہن رہنا چاہیے اور آخرت کی فکر ہر وقت ہونی چاہیے۔ دوسری حدیث
جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے، اس کے اندر بھی دو باتیں بڑی ہی بابرکت اور بڑی ہی اہم حضور نے بتلائی۔ محدث نظام فرماتے ہیں کہ حضور نے اس حدیث کے اندر جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے دو باتیں بتائی ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ انسان بوڑھا ہو جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، اس کی ساری جسمانی قوتیں بالکل کمزور سے کمزور ہو جائے گی، لیکن دو چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں۔ ایک دولت کی حرص، ایک دولت کی حرص۔ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ہی بوڑھا ہو گیا، مال و دولت کی ہوس اس کے اندر چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، جبکہ سب کچھ ہے، بہترین کار ہے، ایئر کنڈیشن گھر میں اے سی لگ کر ہے، اور پراپرٹی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، لیکن ہوس اب بھی ہے کہ بھائی فلاں جگہ 1 ایکڑ زمین ہے، وہاں جگہ خالی ہے، وہ بھی ہونی چاہیے، فلاں جگہ دوسرا پلٹ بھی ہے، وہاں پہ بھی ہاتھ مارے۔ یہ کیا ہے؟ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، لیکن دولت کی حرص اب بھی ہے۔ تو یہ برباد کرتی ہے انسان، ایک چیز۔ اور دوسری چیز زیادتی عمر۔ عمر کی زیادتی بھی انسان کی ایسی ہے کہ یہ ہوس ختم نہیں ہوتی۔ 80 سال ہو گیا، اچھا زندگی اس کی چل رہی ہے، بہترین چل رہی ہے، لیکن اور بھی وہ چاہتا ہے کہ میری عمر اور بھی زیادہ بڑھے، تو اور بھی زیادہ جو ہے میں کماؤں۔ تو یہ دو چیزیں بڑی ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں جب انسان کے اندر آتی ہے تو نفسانی خواہشات جو غلط ہیں وہ انگڑائیاں لیتی ہیں اور انسان کو غلط راستے پر لے کر جاتی ہے۔ دولت کی ہوس ہے، اب وہ بوڑھا ہے، وہ موقع ڈھونڈے گا کہ غلط خواہش میں پوری کروں۔ اگر دولت نہیں، کسی بھی وقت دولت آ گئی تو وہ چاہے گا کہ اس دولت کو میں کسی طرح غلط جگہ پر استعمال کروں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ تھوڑے دن تک پیسے نہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، جیسے ہی دولت آئی 70 سال کا بوڑھا ہے، لیکن غلط حرکتیں کر۔ ایسے انسانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑے دن تک کچھ بھی نہیں تھا، بہترین سواری ملی، بہترین موبائل دیا، گاڑی چلاتے ہوئے وہ بہترین گانا لگا کر چلتا۔ یہ دیکھیے دولت کے آنے کی وجہ سے اس کی نفسانی خواہش ابھی مری نہیں ہے۔ دولت نہیں تھی تو ایسے ہی چل رہا تھا، جیسے ہی دولت آئی اس نے غلط نفسانی خواہشیں پوری کرنے لگا۔ تو اللہ ہی بچائے، اس کی بربادی بہت دور تک جاتی ہے۔ یہ ہر بندے کا عمل نہیں ہوتا، لیکن اکثر عوام کا حال یہی ہے، لیکن جن پر اللہ مہربان ہو جائے جیسے نیک بندوں کا حال ہے، ان کے پاس دولتوں کے انبار ہے، عمر کی زیادتی بھی ہے، لیکن انہوں نے جب اپنا رخ اللہ کی طرف کیا تو اللہ نے ان پر مدد فرمائی اور آج ان کا نام روشن ہے۔ تو دو چیزیں ہوں گی، ایک دولت کی حرص اور ایک زیادتی عمر۔ انسان کو ہر وقت اپنے انجام کی فکر ہونی چاہیے۔ جب انسان فکر کی انجام فکر سے غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اگر ہر وقت یہ فکر لگا رہے تو وہ انسان جلدی بگڑتا نہیں۔ اس لیے حضور نے ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو جتنی خیر اور بھلائی اور خوشگواری، تمام قسم کی خیر اور بھلائی جنت کے اندر ہے۔ جتنی بھی خیر اور بھلائی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہو سکتی ہے،
وہ ساری خیر اور بھلائی اور تمام کی تمام خوشگواریاں جنت کے اندر ہیں. اور حضور نے اسی حدیث میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ جتنے دنیا کے اندر شر اور برائی اور فتنہ انگیزی کوئی چیز اگر ہو سکتی ہے وہ تو دوزخ کے اندر بھری ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ عمل کرتے ہوئے آخرت کو مد نظر آخرت کو مد نظر رکھو اور یہ خیال رکھو فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ بس جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. تو اس حدیث کے اندر بھی بتایا کہ انسان قیامت کے دن میں خدا کے سامنے پیشی کو مد نظر کہ میں کچھ بھی کروں قیامت کے دن خدا کے سامنے میری پیشی ضرور ہوگی، میں کس طرح اللہ کو منہ دکھاؤں. تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ان احادیث سے مبارکہ سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کو ہمیشہ کامیاب سے کامیاب بنانے کی کوشش بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.